ابھی تک بہت سے سوالات موصول ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن پر آج ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پر بڑی تعداد میں یہ سوال موصول ہوا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے، یعنی اس قرآن میں جب اس قرآن کو اتارا گیا تب سے لے کر جب تک جو ہے وہ ساتھ نہیں، یعنی تب تک جتنے بھی ایونٹس ہیں، بڑے ایونٹس، میجر ایونٹس، وہ خاص جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا ذکر ہے، یہ قرآن جو ہے آدھے سے زیادہ آپ کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے، اسے قرآن سے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اور ان سوالات کا مقصد کیا ہے یا وجہ کیا ہے؟ ان سوالات کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی قرآن سے منسوب کر کے نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو نہیں علم کہ اس قرآن میں اصل میں کہا کیا گیا، اس قرآن میں ہے کیا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ قرآن سے اس کے متبادل کی طرف بھاگتا ہے ہدایت کے نام پر۔ یعنی ہر کوئی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، اکثریت زبان سے تو یہ کہتی ہے کہ اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا حل موجود ہے، لیکن عمل ان کا اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب عمل کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں، یہ ڈیٹیلز کے نام پر، تفاصیل کے نام پر وہ غیر قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چھوٹے سے چھوٹے مسائل کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کے لیے ان کو قرآن میں کچھ نہیں مل رہا، تو پھر جو بات احمد عیسیٰ نے آ کر کہی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، تو یہ ان کو کہاں نظر آئے گا؟ ان کے نزدیک تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن میں ان کو کہاں نظر آئے گا؟ ظاہر ہے جب نظر نہیں آئے گا سوال تو کھڑا ہوگا، جی آپ نے اگر یہ کہا ہے تو پھر دکھائیں ہمیں قرآن میں کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جی ہمیں تو قرآن میں نظر نہیں آیا، آج تک نہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا آپ دکھائیں۔ پھر اس کے علاوہ اسی طرح جو احمد عیسیٰ نے کہا، یعنی میں نے کہا کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ میرا ذکر ہے، یہ قرآن آدھے سے زیادہ میری تاریخ سے، میرے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے آج تک نہ کسی نے سنا، نہ کسی کو اس قرآن کے نام پر جو تراجم و تفاسیر ہیں، جو کچھ بھی قرآن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر موجود ہے، اس میں تو ایسی کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ تو ظاہر سوال تو کھڑا ہوگا، اگر آپ نے کہا ہے تو پھر اس کا جواب دیں، ہمارے اوپر واضح کریں۔ اور یہ سوال کرنے والے دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو واقعتاً حق کا طلبگار ہے، ہدایت کا طلبگار ہے، جنہوں نے خود کو جھکا لیا، ان کو احساس ہو گیا کہ ہاں واقعتاً آج تک ہم جو ہے وہ ضلال مبین میں تھے، گمراہی میں تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، اور جب آج حق ان کے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو وہ اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی، لہٰذا جو حق کے طلبگار ہیں تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم نے کہا تھا، سورہ البقرہ میں ہے کہ اے میرے رب، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تو موت و حیات کا سسٹم جو چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، تو اس کی موت جو میٹیریل ہے یہ کیسے وجود میں لایا تھا، یہ کہاں سے وجود میں لایا تھا؟ تو رب نے آگے سے پوچھا کہ کیا جو اب تک تیرے اوپر واضح کیا گیا تجھے، یعنی تو اسے تسلیم نہیں کرتا؟ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں وہ چیزیں بھی دیکھوں جو ابھی بھی مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، میرے لیے مزید جو ہے وہ اطمینان کا باعث بنے گی، میرے لیے مزید جو ہے وہ تقویت کا باعث بنے گی۔ لہٰذا پھر رب نے وہ چیزیں سامنے رکھی۔ لہٰذا وہ کچھ ایسے ہیں جو ابراہیم کو اپنا ابا بناتے ہوئے، جیسے ان کے ابا ابراہیم نے کیا، بالکل
وہی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں، جو پہلو آج تک ہم سے چھپے ہوئے تھے وہ ہمارے سامنے آئیں، تاکہ ہمارے لیے مزید جو ہے وہ تقویت کا باعث بنے، مزید ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنے. اور ان کے علاوہ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ بطور چیلنج یہ سوال کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے، ان کو لگتا ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ دعوے کر رہا ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے، قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اب ہم اگر اس سے بطور چیلنج ایسے سوالات کریں گے، یہ اعتراضات اٹھائیں گے، تو یہ جواب نہیں دے پائے گا، اور پھر ہم جو ہے اٹھیں گے، شور مچائیں گے، کہیں گے دیکھو جی زبان سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن اپنے دعووں کو جو ہے سچا ثابت نہیں کر پایا، لہذا یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. اور جو پراپیگنڈا پہلے یہ کر رہے تھے، اب ان کو ایک ہتھیار اس کے لیے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. لہٰذا یہ محض پراپیگنڈا کرنے کے لیے جو ان کو ہتھیار چاہیے، ابھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو یہ اس ہتھیار کے حصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اصل میں جو ہماری آج یہ جو نشست ہوگی، جو اصل یہ نشست ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ انہی کے لیے ہے جو واقعتاً حق کے طلبگار ہیں، اور جو حق کے طلبگار نہیں ہیں یہ ان کے لیے بطور حجت ہے. اور سب سے پہلے ہم اس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ آپ کوشش کریں، یہ الکتاب ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اسے حاصل کریں، اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھیں. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ الکتاب جو ہے وہ حاصل کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں یہ تو بہت بڑی ہے، لہٰذا اتنی بڑی کتاب میں کیسے پڑھوں گا، تو کیا کروں؟ جیسے مینڈک چھلانگے لگاتا ہے اس طرح چھلانگے لگانا شروع کر دی جائیں. اب میں آپ کے اوپر پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الکتاب بڑی ہے اور میں اگر اسے ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، لہٰذا میں کیا کروں؟ میں بیچ بیچ میں سے مینڈک کی طرح چھلانگے لگا کے جو چیزیں میرے مطلب کی ہیں، جو میری خواہش ہے، میں اپنی خواہش کی اتباع میں ان پہلوں کو، ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہوں اور باقی جو ہے چھوڑ دیتا ہوں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے میتھمیٹکس کا، ریاضی کا ایک بڑا فگر لکھا ہوا ہے 2 + 5 - یہ اس طرح ہی اب اگر آپ کہیں پر بھی چھلانگ لگاتے ہیں، یعنی کوئی ایک بھی ہندسہ مس کر دیتے ہیں، کوئی ایک بھی ہندسہ جو ہے آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جو جواب آئے گا وہ پرفیکٹ آئے گا؟ کیا آپ پرفیکٹ نتیجے پر پہنچیں گے؟ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اوپر واضح ہے کہ بھائی اگر ایک بھی ہندسہ بیچ میں سے مس ہو گیا، اسے نظر انداز کیا یا اسے اعراض کیا، تو نتیجہ جو ہے وہ صحیح سامنے نہیں آئے گا، نتیجہ غلط سامنے آئے گا. ہم جو اصل منزل ہے اس پر نہیں پہنچیں گے بلکہ ہم کسی کھائی میں جا گریں گے. تو جیسے میتھمیٹکس ہے بالکل اسی طرح یہ جو الکتاب ہے اس کی ترتیب بالکل اسی طرح ہے. اگر مثال کے طور پر آپ اس میں سے کہیں سے اپنے من پسند کی شے جو ہے اس کو جا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آیات ہیں. مثال کے طور پر جو آیت ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ صلاۃ کے قریب نہیں جانا جاتا کہ تم حالت سکر میں ہو. اب اگر اس آیت کا پہلا حصہ لے لیا جائے کہ تم نے صلاۃ کے قریب بھی نہیں جانا اور دوسرا حصہ جو اس کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو یہی سمجھیں گے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ صلاۃ جو ہے اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. قرآن تو صلاۃ کے قریب بھی جانے سے منع کر رہا ہے، لیکن کیا واقعتاً قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہوگی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایسے ہی اگر آپ یہ جو الکتاب ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور بیچ میں سے مینڈک کی طرح چھلانگے لگاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہدایت نہیں پائیں گے. اور اگر کوئی تنقیدی نگاہ سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی رد کرنے کے نام پر، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے کے نام پر پڑھتا ہے، تو پہلے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ اگر واقعتاً رد کرنا چاہتے ہو، واقعتاً آپ مخلص ہو اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی، واقعتاً آپ حق کے طلبگار ہو، تو پھر آپ ایسا کرنا کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھنا.
اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ الکتاب جو ہے اس میں بلنڈرز ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ یعنی کہ غلط بات کی گئی ہے، اس کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اسے ریفیوٹ کریں ثبوتوں کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ رد کرنے کے نام پر آپ لگاتے ہیں مینڈے کی طرح چھلانگیں، ادھر ادھر پٹوشیاں مارتے ہیں، بیچ میں سے کسی صفحے پر کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی صفحے پر چلے جاتے ہیں، یا بیچ میں سے چیزیں جو ہے وہ کاٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذلیل آپ خود ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلو، جو بات آپ سامنے لائیں گے وہ نامکمل ہوگی، وہ بالکل نامکمل ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ مثال کے طور پر میں کسی بندے کے خلاف بات، یعنی کہ میں دشمن کی بات جو ہے یا جو غلط ہے، ایک بندہ ہے وہ کرتا ہے تو میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں، غلط ثابت کرتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ پہلے میں اس کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیسے سامنے رکھتا ہوں؟ گویا کہ وہ میں سامنے نہیں رکھ رہا بلکہ وہ خود سامنے رکھ رہا ہے۔ میں اس طرح اس کی بات سامنے رکھوں گا گویا کہ میں نہیں بلکہ وہ خود سامنے رکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ انداز اختیار کیا گیا۔ جب اس انداز سے بات کی جائے گی تو آپ اتنا حصہ کوئی بھی اگر سنے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، بلکہ وہ بات کرنے کا انداز، وہ بات کرنے کا جو سٹائل ہے، جو تاثرات ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، اس سے اسے یہی سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ اصل میں اپنے نظریات بیان کر رہا ہے، یہ اپنی بات پیش کر رہا ہے۔ جی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس سے اہم حدیثہ کو فرق نہیں پڑے گا، اس سے الٹا ذلیل آپ خود ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے، تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ہر وہ شخص، ہر وہ ملا جو کہتا ہے کہ میں اہم حدیثہ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتا ہوں، تو پھر وہ ایسا کرے، وہ مینڈے کی طرح چھلانگیں لگائے، الکتاب میں سے جو میرا مواد ہے، لٹریچر ہے، اس میں سے بیچ میں اس میں چیزیں نکال کے تو مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو پھر دیکھتے ہیں احمد عیسیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ احمد عیسیٰ کو تو الٹا آپ لوگوں کے خلاف ہتھیار ہاتھ آ جائے گا۔ جی اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہو تو جان لو اس سے احمد عیسیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ احمد عیسیٰ تم لوگوں کو اور مزید ذلیل کر کے رکھ دے گا، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت مزید کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ جی بہرحال اس لیے میں ہر ایک کو جو ہے وہ کہوں گا، یہ نصیحت کروں گا کہ دیکھیں آج آپ کے پاس وقت ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ایک بار الکتاب کو جو ہے وہ حاصل کریں، اسے ڈیٹیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اس کے بعد آپ کا کوئی سوال نہیں رہے گا، اور جو بھی سوالات آپ بھیج رہے ہیں آپ کو الٹا شرمندگی ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ کتنی جہالت کا مظاہرہ کیا، کہ جو سوالات ہم نے بھیجے ان کے جوابات تو آلریڈی الکتاب میں موجود ہیں، جوابات تو یعنی کہ وہ بات کی بات ہے سوالات پیدا ہی نہیں ہونے تھے، اگر الکتاب پڑھ لی جائے تو یہ تمام تر سوالات پیدا ہی نہیں ہوں گے، دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب جو ہے الکتاب میں نہیں ہے۔ بہرحال اب مزید آگے جو ہے اس بات کو ہم نہیں بڑھاتے، اب واپس ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، لیکن اس پر اب بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ابھی جو ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو محسن بیان کریں گے، ایک آدھ ایک ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، نہیں، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ اتنی لمبی ویڈیوز جو نشستیں ہیں یا نشست ہے اسے نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہیں پر شٹ ڈاؤن کریں اور اپنا کام کریں، دنیا کمائیں جا کے۔ اگر آپ واقعتاً حق کے طلبگار ہیں تو پھر آپ دیکھیں، اور دیکھنی ہے تو پھر ترتیب کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے اس کے اوپر ہر پہلو سے بات کرنی ہے، لہٰذا کتنی قسطیں بنتی ہیں یہ موضوع جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ انحصار ہے کہ کتنا آگے اس کو لے جایا جاتا ہے، کب تک اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور کن کن پہلوؤں سے بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا یعنی کہ یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ واقعتاً حق کے طلبگار ہیں تو پھر دیکھیں، اگر آپ حق کے طلبگار نہیں ہیں تو پھر آپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف. تو موضوع ہمارا یہ ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، تو پھر آج ہم کس وقت میں موجود ہیں یہ بھی القرآن میں ہونا چاہیے. قرآن کو یاد دلانا چاہیے. اور جب یہ واضح ہو جائے، قرآن ہمارے اوپر یہ واضح کر دے کہ آج ہم کس وقت میں موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس سے آگے کیا ہونا ہے، اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، قرآن وہ بھی بتائے گا. قرآن کو بتانا چاہیے کیونکہ وہ بھی قرآن میں ہے نا. جی 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 بالکل. قرآن کو وہ بھی بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ بالکل بتانا چاہیے. لہٰذا اصل میں یہ نشست، یہ گفتگو، یہ بات ان کے لیے ہے جو واقعتاً حق کے طلبگار ہیں. یہ ان کے لیے. تو ہم کیا کریں گے آج جو ہمارا یعنی کہ جو ہماری نشست ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے. اس کو اسی القرآن سے کھول کر واضح کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ پر جائیں گے. اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آج اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. قرآن سے یہ سامنے آنا چاہیے. قرآن کو یاد دلانا چاہیے. قرآن کو ہمارے اوپر واضح کرنا چاہیے کہ بھائی آج تم کس دور میں کس وقت میں موجود ہو. جب یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ ہم کس دور میں کس وقت میں موجود ہیں تو پھر قرآن سے پوچھا جائے گا کہ اس کے آگے کیا ہونا جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. قرآن وہ بھی بتائے گا. پھر اس کے علاوہ کہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ قرآن آپ کی تاریخ پر مبنی ہے، یعنی احمد عیسیٰ کی تاریخ پر مبنی ہے، آدھے سے زیادہ قرآن میں احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں آپ کا ذکر ہو تو وہ قرآن دکھائے نہ، قرآن سامنے نہ لائے. جی اگر قرآن میں ایسا ہو، قرآن میں ذکر ہو، یعنی یہ پہلی بات کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہو. جی بالکل. اور دوسری بات آپ کا قرآن میں ذکر ہو، یہ جو قرآن ہے القرآن حاضر القرآن، اس میں آپ کا ذکر ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ قرآن یاد نہ دلائے؟ جی کیسے ممکن ہے کہ قرآن سے آپ کا ذکر ہمارے سامنے نہ آئے؟ لہٰذا پھر آپ کیا کریں، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن سے اپنے آپ کو سامنے لائیں. جو ہمیں آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے آئینہ ہے، تو آپ ذرا قرآن کو خود بھی دیکھیں اور جھانکیں. آپ قرآن میں کہیں نظر آتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنا قرآن میں نظر آتا ہے تو قرآن میں جہاں جہاں آپ کو اپنا نظر آتا ہے، اپنا آپ نظر آتا ہے، تو اس کو قرآن سے اٹھا کر ہمارے سامنے رکھیں. جی بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ایسا کریں کہ قرآن جو حاضر قرآن ہے اس کو سامنے بطور آئینہ سامنے رکھیں اور خود قرآن کے سامنے آ جائیں، بالکل اس کے سامنے. ہم سب کو کہیں بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر میرے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھو، آئینے کے اندر دیکھو، تمہیں اس قرآن کے اندر احمد عیسیٰ نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اور آتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے. آتا ہے، اگر نظر آتا ہے تو کس صورت میں نظر آتا ہے؟ آیا کہ ایز اے کذاب نظر آتا ہے، بطور کذاب نظر آتا ہے، یا پھر واقعتاً بطور رسول نظر آتا ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. جی استاد جی بالکل. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آگے بڑھنے سے پہلے ہم شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے، احمد عیسیٰ غلط ہے، احمد عیسیٰ باطل ہے، تو احمد عیسیٰ اسے کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے کہ وہ آئے میدان میں اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے، احمد عیسیٰ کو باطل ثابت کر کے دکھائے. اور باطل ثابت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باطل ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے فیکٹس کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ غلط ثابت کرنا ہے. اپنا جو منہ ہے اسے ایگزاسٹ ثابت نہیں کرنا. جی بالکل. اپنا جو منہ ہے اس کو ایک ہوا خارج کرنے والی مشین ثابت نہیں کرنا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اور پھر اس سے پہلے بھی احمد عیسیٰ کئی بار یہ بات واضح کر چکا، نومبر میں بھی یہ کہا تھا کہ جو بھی
احمد عیسیٰ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ میدان میں آئے اور جو یہ اہل کتاب ہے اس کا رد کرے، اس کا رد کرے۔ اور اگر رد نہیں کر پاتا کوئی بھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور حق کسے کہتے ہیں؟ اور دوسری بات، اگر کوئی کہتا ہے جی اے احمد عیسیٰ میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، تیرا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور وہ الکتاب کا رد بھی نہیں کرتا، الکتاب کا رد بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کھلم کھلا یہ ہوگا کہ وہ خود جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ جی بالکل، وہ خود باطل ہے۔ اگر کوئی ضد کرتا ہے ہمارے سامنے آ، ہمارے درمیان آ، ہمارا مقابلہ کر، ہمارے، تو مقابلہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ کشتی کرنی ہے؟ جی میرے ساتھ کشتی کرنی ہے آپ نے؟ جی اگر تو کشتی کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر میں کشتی کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں بات ہو رہی ہے حق و باطل کی تو مجھے آپ نے باطل ثابت کرنا ہے۔ باطل ثابت کرنے کے لیے میرا آپ کے گھر میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اگر آپ نے کسی کو بھی غلط ثابت کرنا ہے، کسی کو بھی باطل ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی بات کا علم ہونا لازم ہے۔ پہلے اس شخص کی بات کا آپ کے پاس علم ہونا لازم ہے کہ بھائی وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی بات کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کی بات، اس کا نقطہ نظر، اس کا اوپینین جو ہے اسے سامنے رکھیں، اور پھر آپ اس کو اپنے اوپینین سے، اپنے نقطہ نظر سے، اپنے نالج سے اس کو ریجیکٹ کریں، اس کو رانگ ثابت کریں، غلط ثابت کریں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا۔ اور اگر ایسا ہے کہ بھائی سامنے والا جو ہے اس کا اوپینین سامنے نہیں ہے، اس کی بات سامنے نہیں ہے، وہ صرف زبان سے کہا جا رہا ہے جی کوئی آؤ مجھے غلط ثابت کرو، آؤ مجھے غلط ثابت کرو، اور اس کی بات سامنے نہیں ہے، اس کا موقف سامنے نہیں ہے، اس نے ابھی اپنا موقف پیش نہیں کیا، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا بھائی پہلے اپنا موقف تو پیش کر، پہلے اپنی بات تو سامنے رکھ۔ جی اس سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے آ، ہمارے پاس آ، ہمارے گھر میں آ، ہماری گلی میں آ، ہمارے محلے میں آ۔ کیوں؟ کیا اس کے ساتھ آپ نے کشتی کرنی ہے؟ جی آپ نے اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کے موقف کا علم ہونا چاہیے، اس کی بات کا علم ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی کہ ہماری گلی میں آ، ہمارے محلے میں آ، فلاں جگہ پر آ، فلاں جگہ پر آ، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ بھائی پہلے اپنا موقف تو پیش کرو، اپنی بات تو ہمارے سامنے رکھو۔ جب تک آپ اپنی بات ہمارے سامنے نہیں رکھو گے تب تک ہم آپ کو غلط ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ غلط تو اسے ثابت کیا جاتا ہے جس کی بات پہلے سامنے ہو، جس کا موقف سامنے ہو، پھر غلط ثابت کیا جانا ممکن یا ناممکن ہے۔ بھائی کسی بھی چیز کا انکار کب کیا جائے گا؟ انکار تو تب کیا جائے گا نا جب اس کا وجود ہو۔ اگر وجود ہی نہ ہو تو انکار آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر تو احمد عیسیٰ صرف زبان کہہ رہا ہے جی مجھے غلط ثابت کرو، مجھے غلط ثابت کرو، مجھے غلط ثابت کرو، پھر تو ٹھیک ہے، احمد عیسیٰ کو کہنا چاہیے کہ بھائی پہلے اپنا موقف تو پیش کر، اپنی بات تو پیش کر۔ جب تک تو اپنی بات پیش نہیں کرتا ہم تجھے غلط ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تیرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہم دیوار کے ساتھ ٹکرے یعنی وہ یک طرفہ ٹکرے مارنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، احمد عیسیٰ کا موقف سامنے ہے، احمد عیسیٰ کی بات ساری کی ساری کھلم کھلا سامنے ہے، ایک ایک بات سامنے ہے، پورے کا پورا موقف سامنے ہے۔ یہ 7 کلو وزنی الکتاب کی صورت میں 1600 صفحات ہیں، اس صورت میں سامنے ہے۔ اس کے علاوہ 58 ایپیسوڈز پر مبنی جو ہے وہ ڈاکومنٹری سامنے ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں نشستیں ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، وہ سامنے ہیں۔ تو پھر رد کرنے کے لیے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، احمد عیسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری گلی میں آ، ہمارے محلے میں آ، ہمارے گھر میں آ، فلاں جگہ پر آ، تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے مجھ سے اپنے کپڑے دھلوانے ہیں؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آ کے آپ کے سر پر جوتے ماروں؟ مجھ سے جوتے کھانا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد آپ کا کیا ہے؟
اگر آپ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میرا موقف سامنے ہونے کے باوجود، میرا لٹریچر سامنے ہونے کے باوجود مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ایسی ڈیمانڈ کرنے والے کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس سے رجوع کریں. جی جی بالکل. اس سے رجوع کریں. اگر نہیں تو اس کے جو والی وارث ہیں وہ ایسا کریں کہ اس کو پکڑیں اور کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کروائیں اسے. کسی پاگلان، اگر وہ قابل علاج نہیں ہے، اس کا مرض لا علاج ہو چکا ہے، تو اس کو کسی پاگلانے داخل کرائیں. جی جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات، کوئی دنیا میں کوئی ایسا پاگل ہے جو یہ کہے میں پاگل ہوں؟ کوئی ایسا پاگل ہے؟ نہیں بالکل نہیں. پاگل کی پہچان کیا ہے؟ پاگل کی پہچان یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، سامنے والا پاگل ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی بالکل. کیسے کہے گا؟ زبان سے. کیسے کہے گا؟ زبان سے. اور جو عقل مند ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے پاگل ہو بھی تو عقل مند اس کو پہلے زبان سے پاگل نہیں کہے گا، بلکہ عقل مند اپنے کردار سے اسے پاگل ثابت کرے گا. اسے پاگل جی ثابت کرے گا اور پھر کہے گا تو مجھے پاگل کہہ رہا ہے، میں نے تجھے پاگل ثابت کر دیا، میں نے تجھے پاگل ثابت کر دیا. تو ذرا یہ بتاؤ وہ کون ہے جو میں زبان سے رٹے لگا رہا ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے. جی ہم ٹھیک ہیں، ہم عقل مند ہے، تو پاگل ہے. اور اس کے برعکس وہ کون ہے جس نے زبان سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو، بلکہ اس نے اپنے کردار سے، عمل سے ثابت کیا کہ پاگل میں نہیں، پاگل دراصل تم لوگ ہو، پاگل تم ہو. جی بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر ایک مینٹل پیشنٹ ہے، ایک نفسیاتی مریض ہے، ایک پاگل ہے، اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر کے پاس. کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں، کسی بھی جو مینٹل اسپیشلسٹ ہے، جی جو ماہر نفسیات ہے، جو دماغ کا ڈاکٹر ہے، جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ آتا ہے تو وہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس نے آ کر کہا ہو ڈاکٹر صاحب میں پاگل ہوں لہٰذا میرا علاج کریں؟ جی مزے کی بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ واحد بیماری ایسی بیماری ہے جس میں مریض ڈاکٹروں کو آ کے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو بیمار ہے. باقی جتنے ہی مرد ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے ڈاکٹر کے پاس آئے گا، کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہے لہٰذا میرا علاج کر دیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے ہیپاٹائٹس ہے، مجھے ٹی بی ہے، جی میرا علاج کر دیں. ہر مریض آئے گا تو آ کر اپنے آپ کو مریض ڈکلیئر کرے گا اور سامنے والے کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی یہ دنیا کی واحد بیماری ہے کہ اس بیماری کا جو شکار شخص ہوتا ہے، جب وہ ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پاگل ہے. جی یعنی پاگل جو ہے اس کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو ڈاکٹر جب پوچھے گا ہاں جی کون ہے آپ، تو وہ دیکھے گا نا سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً پاگل جو ہے نا وہ سامنے والا کردار خود کو سمجھنا شروع کر دے گا. سامنے والا کردار خود ڈاکٹر پوچھے گا پاگل سے ہاں جی کون ہو آپ، تو کہے گا، پاگل کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو ڈاکٹر پوچھے گا تو پھر میں کون ہوں، کہے گا آپ پاگل ہو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی جی؟ پھر ڈاکٹر اگر یہ پوچھے کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہو، تو آگے سے وہ جو پاگل ہے وہ کہے گا
کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، تو اب مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے کہ جو ڈاکٹر کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تو پاگل ہے اور ہم ڈاکٹر ہیں، تو پاگل ہے اور ہم ڈاکٹر ہیں؟ اور وہ کون ہے کہ جس کا آگے سے رویہ کردار یہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھیں، جب ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کو پاگل کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پاگل ہے، تو کہ ڈاکٹر آگے سے آرگو کرتا ہے نہیں 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 تو پاگل ہے ڈاکٹر میں ہوں؟ کیا ڈاکٹر ایسا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بات چیت میں اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اس کو پاگل ثابت کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاگل ہوتا ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کو یہ ریئلائز نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو۔ پاگل کا علاج کرنے سے پہلے، پاگل کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس کو ریئلائز کروایا جائے گا کہ تو واقعتاً بیمار ہے، تو واقعتاً مریض ہے۔ جب تک وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں جو بول رہا ہوں جو کر رہا ہوں یہ تو پرفیکٹ کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بدلے گا؟ جی نہیں بدلے گا۔ نہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں، آپ میڈیسنز دے کے اس کا کچھ وقت کے لیے دماغ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، اسے بدل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ڈاکٹر آگے سے آرگو نہیں کرتا کہ نہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں تو پاگل ہے، نہیں، بلکہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں، آپ ڈاکٹر، چلیں میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر پھر اس سے سوالات کرتا ہے، ایسے سوالات کرتا ہے، ایسے نکتے اس کے سامنے رکھتا ہے، ایسی باتیں اس کے سامنے رکھتا ہے کہ اب سامنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں اس کا جواب کیا دوں، کیا کروں میں، وہ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب ڈاکٹر اس کو فورس نہیں کرتا کہ نہیں تو مان لے تو پاگل ہے، نہیں، بلکہ ڈاکٹر اس کے ساتھ گفتگو میں آگے بڑھتا چلا جائے، جیسے جیسے ڈاکٹر گفتگو میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ جو پاگل ہوتا ہے اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعتاً بھائی میں ہلا ہوا ہوں، میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ ایک نشست ہوتی ہے، 2 نشستیں ہوتی ہیں، 3 نشستیں ہوتی ہیں، ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں واقعتاً جو ماہر نفسیات ہوتا ہے، احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے دنیا کا کوئی بھی پاگل ہے احمد عیسیٰ کے سامنے لے آؤ۔ جی دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اس کو احمد عیسیٰ کے سامنے لے آؤ، اگر احمد عیسیٰ نے اس کو کیور نہ کیا تب کہنا۔ جی اچھا، چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ۔ بے شک۔ تو چیز یہ ہے، ماہر نفسیات کیا کرتا ہے؟ ماہر نفسیات پہلے اس کو ریئلائز کرواتا ہے کہ پاگل میں نہیں، پاگل دراصل تو ہے، علاج کی مجھے ضرورت نہیں، علاج کی ضرورت تجھے ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے آتے ہی فتوے لگانا شروع کر دیے، پاگل کہنا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ احمد عیسیٰ کی بات سنتا، احمد عیسیٰ کے موقف کو جانتا، اس کے بعد فیصلہ کرتا؟ پہلے احمد عیسیٰ کو دیکھتا، احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا، جب تک احمد عیسیٰ کی پوری بات سن نہیں لیتا تب تک وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ پاگل ہے، وہ غلط ہے؟ جب تک آپ مجھے سن نہیں لیتے، آپ میرا مکمل موقف جان نہیں لیتے، آپ مجھے کیسے پاگل کہہ سکتے ہیں، کیسے جو ہے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اگر کوئی آتا ہے بغیر احمد عیسیٰ کو سنے، بغیر احمد عیسیٰ کو جانے، گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، ملامتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، پاگل کہتا ہے، فتوے لگاتا ہے، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاگل کون ثابت ہوتا ہے؟ پاگل کا کردار کس کا ہے اور ڈاکٹر کا کردار کس کا ہے؟ کون اپنے کردار سے ڈاکٹر ثابت ہو رہا ہے اور کون اپنے کردار سے پاگل مریض ثابت ہو رہا ہے؟ یا احمد عیسیٰ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں، پاگل تم لوگ ہو، تم لوگوں نے خود اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں بلکہ پاگل تم لوگ خود ہو۔
تم لوگوں نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دی، تم لوگوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں بلکہ پاگل تم لوگ خود ہو۔ اور اب یہاں پر بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری اس بات کو دنیا کا کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص غلط ثابت کر کے دکھائے۔ عقل رکھنے والا کیوں کہا؟ عقل رکھنے والا اس لیے کہا کیونکہ جن کے اندر عقل ہے ہی نہیں، جن کے دماغوں میں ملا کی داڑھی بھری ہوئی ہے، جن کے دماغوں میں ملا کی داڑھی بھری ہوئی ہے، ان کا کام ہے گالیاں دینا، بکواسات کرنا، تہمتیں، ملامتیں۔ جیسے کسی شخص نے اپنے کھیتوں کی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کتے پال رکھے ہوتے ہیں یا کوئی کتا پال رکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایسے لوگ جن کے دماغوں میں، جن کے یہ کھوپڑیاں ہیں، کھوپڑوں میں مغز کی بجائے، عقل کی بجائے مولویوں کی داڑیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ان ملاؤں کے پالے ہوئے کتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو بھی ملا کو جواب دے گا، جو بھی ملا کے سامنے سوال اٹھائے گا، جو بھی ملا کو اس کی اوقات دکھائے گا، اس کے اوپر بھونکنا، اس کو کاٹنا۔ لہٰذا یہ جو بھونکنے والے ہیں اور کاٹنے والے ہیں، ان کو میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ ہیں۔ یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً عقل مند ہیں، وہ بتائیں کیا احمد عیسیٰ غلط بات کر رہا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ پاگل ثابت ہوتا ہے؟ یا پھر واقعتاً پاگل تو یہ لوگ خود ثابت ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اسلام 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 کی، بات کرتے ہیں قرآن 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 کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک کسی بھی بات پر عمل نہیں کرنا جب تک آپ اسے مکمل جان نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے۔ یہاں تک کہ یہ محمد کہتا ہے محمد ہمارا رسول، محمد ہمارا رسول، محمد ہمارا رسول، تو کیا رسول میں اسوۃ حسنۃ نہیں ہوتا؟ مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ نے بالکل اسی طرح بننا ہے جیسے رسول تھا۔ تو کیا محمد کا کردار یہی تھا جو کردار تم لوگوں کا ہے؟ محمد نے تو کہا تھا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے ڈلیور کر دے۔ اسی طرح محمد نے جب علی کو ایک علاقے میں، خطے میں گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، محمد نے علی کو جب قاضی بنا کر بھیجا تو علی کو نصیحت کی، کہا اے علی جان لے تیرے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تیرے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، یہ ذمہ داری ایسے ہی ہے گویا کہ تیرے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی تیری اپنی ہی گردن کاٹنے کے لیے۔ تیرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی گئی تیری اپنی ہی گردن کاٹنے کے لیے۔ اس تلوار سے اگر، یعنی یہ جو اختیار تجھے دیا گیا، اگر تو اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، کوئی ایک بھی غلط فیصلہ کرتا ہے، تو گویا کہ تو نے اپنی گردن کاٹ لی، تو نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ ہاں یہاں تجھے اس کا احساس نہیں ہوگا، کیوں؟ یہاں تیرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب تو اختیار لیس ہو جائے گا، بے اختیار ہو جائے گا، جس دن اختیار رب کے پاس ہوگا، جس وقت، تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ گردن تو نے دوسرے کی کاٹی تھی، یہ ظلم تو نے دوسرے پر کیا تھا یا خود اپنے اوپر کیا تھا، تجھے وہ بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لہٰذا محمد نے علی کو کہا کہ اے علی، خواہ کوئی بھی شخص ہو، وہ تیرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تیری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی ایسا شخص ہی کیوں نہ ہو کہ جس پر تجھے سب سے زیادہ اعتماد ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ خود میں تیرے سامنے کیوں نہ آ جاؤں بطور فریق، میرے خلاف اگر کوئی کیس آ جاتا ہے تیری عدالت میں، تیرے سامنے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے محمد کھڑا ہے، لہٰذا محمد تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے فریق کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف محمد کی بات سنو اور فیصلہ سنا دو۔ تو نے یہ نہیں کرنا کہ سامنے تیرا رشتہ دار کھڑا ہوا ہے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا پکا مومن ہے، اور دوسری طرف جو فریق ہے
وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو بتوں کو پوجنے والا ہے. جی لہذا یہ جو مومن ہے یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے مجھے وہ کافر مشرک وہ تو بولے گا جھوٹ، اس لیے مجھے اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی سنتا ہوں، یک طرفہ سن کر فیصلہ سنا دیتا ہوں. اے علی جان لے، اے علی جان لے، اس وقت تک تو نے فیصلہ نہیں سنانا جب تک کہ تو دونوں فریقین کی بات نہیں سن لیتا، دونوں کو پورا اپنی بات پیش کرنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع نہیں دے دیتا. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں دیکھنا کہ تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تیرا چچا ہے، تیرا تایا ہے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے، تیری ماں ہے، جی تیرا والد ہے، یہاں تک کہ خود محمد ہی کیوں نہ ہو تیرے سامنے جیسے تو اپنے لیے جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے. جی جی جس میں تو اپنے لیے اسوۃ حسنہ تلاش کر لیا، یہاں تک کہ خود محمد ہی تیرے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو تیری عدالت میں، تو نے صرف محمد کی بات نہیں سننی، اور پھر تو نے خود سے بھی یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ بھائی مجھے دونوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے پاس خبر آتی ہے، میرے پاس ایک کیس آتا ہے، کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے قاضی صاحب کہ فلاں جگہ پر دو شخص جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا، یا فلاں جگہ پر ایک شخص جو ہے اس نے فلاں کا نقصان کر دیا، فلاں جگہ پر ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس سے سوال کرے کہ وہ کون ہے، تو تجھے پتا چلے ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے زندگی میں ہر بار بولا تو بولا ہی جھوٹ. تو نے اس بنیاد پر وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ نہیں سنا دینا کہ بھائی وہ جو سچا ہے وہ حق پر ہے، اور جو باطل ہے، جو جھوٹا ہے وہ غلط ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، وہ جو جھوٹا ہے اس کو پکڑ کے سزا دی جائے. یہ نہیں کرنا. کیونکہ جو بڑے بڑے مومن بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے سچے بھی جو ہوتے ہیں، حالات ان سے بھی جھوٹ بلوا دیتے ہیں، حالات ان سے بھی جرم کروا دیتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. اس لیے اے علی تیرے سامنے کوئی ہی کیوں نہ آ جائے، تیرا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ تیری عدالت میں آ جائے، تیرا بڑے سے بڑا دوست ہی دوسری طرف کیوں نہ آ جائے، تم نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا. تم نے رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کہہ رہا ہے. کس کو؟ اپنے ایک حواری کو، جی اپنے ایک فالوور کو، علی کو. جی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب محمد کی یہ تعلیمات ہیں، محمد کا یہ کردار ہے، تو کیا تم لوگوں نے، اگر تم مانتے ہو محمد تمہارا رسول ہے، تو کیا تم لوگوں نے عمل سے محمد کو اپنا رسول ثابت کیا؟ جی تم لوگوں نے عمل سے محمد کو اپنے لیے اپنا رسول ثابت کیا، پروو کیا؟ تم لوگوں کے اگر کردار کو دیکھا جائے تو تمہارا کردار کیا ہے؟ احمد عیسیٰ سامنے آیا، بغیر بات سنے، بغیر موقف سنے، فتوے، گالیاں، بکواسات، جہاں ملتا ہے قتل کر دو، تلاش کرو اسے، یہ کر دو، وہ کر دو، جلا دو، مار دو، کاٹ دو. جی اس کی بات نہیں سننی. یہ محمد نے سکھایا تمہیں؟ یہ ہے تمہارا اسلام؟ جی جی یہ سکھایا؟ تم کہتے ہو کہ محمد تمہارا رسول ہے. دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے اور مکار ہو تم لوگ. غلط ثابت کرو احمد عیسیٰ کو، یہاں پر بھی غلط ثابت کر دو، کہو کہ نہیں محمد کا یہ کردار نہیں تھا جو تو کہہ رہا ہے. ثابت کرو محمد کا یہ کردار نہیں تھا کہ اے احمد عیسیٰ جو کردار تیرا ہے، اور اپنے کردار کو محمد کا کردار ثابت کرو. اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ یا تو پھر تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو، تم جھوٹے نہیں، تو پھر محمد بھی تمہارے جیسا تھا. محمد بھی جی تمہارے جیسا تھا. ظاہر یار تم محمد کو کیا کلیم کرتے ہو؟ تم کہتے محمد ہمارا رسول. جب تم کہتے محمد ہمارا رسول ہے یا رسول تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ
رسول میں تم نے اپنے لیے اسوۃ حسنہ اخذ کرنا ہے، تم نے بالکل اسی طرح بننا ہے جیسا رسول ہوتا ہے، جیسا رسول ہوتا ہے۔ اور رسول ہوتا کیا ہے؟ رسول تو تمہارے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل تمہارے سامنے لایا جاتا ہے، تمہیں پریکٹیکلی دکھایا جائے، ایز اے ہیومن بینگ تمہیں تمہارے سامنے رکھا جائے، تمہارے اوپر واضح کیا جائے کہ تم کیسے پیدا ہوتے ہو، اس کے بعد کیسے مختلف حالات و واقعات سے گزرتے ہو، پروان چڑھتے ہو، اس کے بعد پھر تم نے کیا کرنا ہے، کیسے ہدایت پانی ہے۔ جی اب اگر تم لوگ اپنا کردار تو دیکھو، ذرا کردار دیکھو، کیا تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، احمد عیسیٰ کا موقف سن لیا؟ کہ اگر تو تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، اگر تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کا موقف سن لیا، پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیا، تو تم دو گالیاں ملامتیں کرو، جو جی چاہے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ جی کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن بغیر احمد عیسیٰ کو سنے، بغیر احمد عیسیٰ کا موقف جانے، اور تم فیصلہ سنا دو، تم فیصلہ سنا دو۔ مثال کے طور پر مجھے بہت طرف سے، یعنی ہر طرف سے، یعنی کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے، جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے، جس ذریعے سے بھی ہو، سب سے پہلی جو میرے سامنے بات رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جی ہم نے آپ کی جو، یعنی کہ آپ کے بارے میں فلاں سے پوچھا، آپ کے بارے میں پوچھا، یعنی کس سے پوچھا؟ اس سے پوچھا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت انٹلیکچوئل ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ ہمیں صحیح رائے دے گا، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا، وہ ہمیں آپ کے بارے میں، یعنی کہ ہم اس لیے اس کے پاس گئے کہ وہ ایک واقعتاً علمی طور پر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک رائے پیش کرے گا۔ جی لیکن حیران کن طور پر جب ہم گئے، ہم نے جس کے سامنے بھی جا کے آپ کا نام لیا، تو اس نے بغیر آپ کی بات سنے، بغیر آپ میں جانے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تو پاگل ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہو، وہ تو پاگل ہے، وہ تو مینٹل کیس ہے، جی وہ تو باطل ہے۔ بھائی میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ آپ کو سمجھ رہا تھا انٹلیکچوئل، بڑا سمجھدار، بڑی عقل رکھنے والا، بڑی عقل، کیونکہ آپ اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے تھے، کوئی داڑھی رکھ کے، یہ یعنی کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے، بڑا ایسے بیٹھ کے، تو جناب بڑے ٹھنڈے انداز میں اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل پیش کر رہا ہے۔ جی لہٰذا ظاہری بات ہے جو اس کے فالوورز ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی چیز سامنے آئے گی اس سے رائے لیں گے، کہ جو بھی اسے انٹلیکچوئل آپ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اور کوئی جس نے وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے اس نے وہ فل رگڑا ہوا ہے، جی فل جو ہے وہ رگڑا لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی باتوں سے بڑا انٹلیکچوئل بنا کر پیش کر رہا ہے، بڑا عقل مند بنا کے پیش کر رہا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو اس کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں رائے لینے کے لیے کہ ذرا آپ انٹلیکچوئلانہ جو ہے، یعنی کہ عقل مندانہ رائے پیش کریں اپنی اس شخص کے اوپر، احمد عیسیٰ کے اوپر، ان کو توقع یہ ہوتی ہے، امید یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بڑی سمجھداری والی بات کریں گے، یہ بڑی عقل مندی والی بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے احمد عیسیٰ کو سنا ہوتا ہے نا، انہوں نے احمد عیسیٰ کو سنا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات چھپی رہ گئی ہو، کوئی ایسا پہلو چھپا رہ گیا ہو کہ جس کے سامنے آتے ہی جو احمد عیسیٰ کو ہم سمجھ رہے ہیں، احمد عیسیٰ وہ ثابت نہ ہو، احمد عیسیٰ غلط ثابت ہو جائے۔ جی ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی شے ہم سے چھپی ہوئی رہ گئی ہو، جس کے سامنے آتے ہی احمد عیسیٰ کا کوئی دوسرا رخ، دوسرا چہرہ ہمارے سامنے آ جائے، جی جو ہم نے سمجھا اس کے برعکس سامنے آ جائے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جس کو ہم فالو کر رہے تھے اس سے پہلے، یا آج تک فالو کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہے، جو بڑی عقل رکھنے والا ہے، ہم سے بڑا عقل مند ہے، ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں جناب بھائی صاحب، حضرت، یا جو بھی، جی ٹھیک ہے جی بالکل، یہ جو احمد عیسیٰ آیا ہے، چلیں جی آپ نیگیٹو
یعنی کہ نیگیٹو الفاظ میں بات کر لیں کہ یہ جو ایک مارکیٹ میں نیا فتنہ آیا ہے، مارکیٹ میں نیا فتنہ آیا ہے احمد عیسیٰ نامی کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اگر آپ واقعتاً انٹلیکچوئل ہیں، عقل مند ہیں، تو سب سے پہلی بات آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی آپ بات یہ کریں گے کہ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، دیکھو آپ نے کہا یہ جو مارکیٹ میں ایک نیا فتنہ آیا ہے، یہ آپ نے کس بنیاد پر کہہ لیا؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ کس بنیاد پر ہے؟ کیا وہ فتنہ ثابت ہو گیا؟ کیا آپ نے اسے سن لیا، سمجھ لیا اور واقعتاً وہ فتنہ ثابت ہو گیا؟ جی، لہذا آپ اس وقت تک بے شک اسے صحیح نہ کہیں، اسے حق پر نہ کہیں، بے شک اسے صحیح نہ کہیں، حق پر نہ کہیں، جی اسے صحیح نہ کہیں، حق پر نہ کہیں، لیکن آپ اسے اس وقت تک غلط بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کی پوری بات سن نہیں لیتے، اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہذا جو عقل مند ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، وہ کیا کہ وہ اس کا کردار یہ ہوتا ہے۔ اور وہی بات، او بھائی آپ کیا ہو، یہ آپ زبان سے آپ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے رہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بڑی بلا ہوں، آپ کا کردار بتائے گا آپ کیا ہو۔ آپ اپنے ظاہر کو ڈھانپ سکتے ہو، آپ اپنے ظاہر کے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، جسم کے اوپر آپ رنگ برنگے کپڑے پہن سکتے ہو، زبان سے آپ اپنی زبان کو بڑا ظاہری طور پر میٹھا بنا سکتے ہو، لیکن اندر جو آپ کا ہے اس کو کیسے بدلو گے، اس کے اوپر کیسے لبادہ چڑھاؤ گے؟ جی کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کا ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے ہی لبادہ، حقیقت تو اندر ہے۔ بھائی اندر کو اپنا آپ ظاہر کرنے کا موقع ملا نہیں تو اندر ایکسپوز ہوا نہیں، جی وہ تو موقع ملنے کی دیر ہے، وقت آنے کی دیر ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ انٹلیکچوئل ہوں یا ہوتے، اگر آپ سمجھدار ہوتے تو میں ابھی بھی آپ کو کوئی دشمن بنا کر نہیں پکارتا، نہیں مخاطب کرتا ایز اے دشمن، میں آپ کو بھائی کہہ گیا، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ واقعتاً انٹلیکچوئل ہوتے، آپ عقل مند ہوتے، آپ سمجھدار ہوتے، تو کیا آپ کا کردار یہ ہوتا؟ آپ کا کردار یہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ کرتے جو ابھی ہم نے واضح کی، آپ کہتے کہ میرے بھائی، میری بہن، آپ نے کس بنیاد پر اسے پاگل کہا یا فتنہ کہا؟ آپ کو یہ حق نہیں بنتا اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے۔ بے شک آپ اسے صحیح نہ کہیں، اسے حق پر نہ کہیں، لیکن آپ اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے، پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، فتنہ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے، آپ کو یقین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط ہوں اور بعد میں آپ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آج آپ بغیر جانے، بغیر مکمل علم حاصل کیے، بغیر اطمینان حاصل کیے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تو پھر اس فتوے کا، اس کی گالی کا حقدار وہ نہیں ہے، آپ ہیں، وہ پلٹ کر آپ کے اوپر آنی ہے، وہ اس کی طرف گئی نہیں، وہ آپ کے اپنے کھاتے میں جمع ہو گئی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ جی استاد جی بالکل، یہ کردار ہونا چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس شخص کو سنا ہے، اس کا موقف جان لیا ہے، تو پھر آپ پوچھیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، کہ آپ اسے باطل سمجھتے ہیں یا حق پر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اسے حق پر سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پر، اور اگر باطل سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو میرے سامنے واضح نہیں کریں گے، تب تک میں اپنا اوپینین، اپنی رائے آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی، کیوں؟ استاد جی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے صحیح سمجھا ہو، میں نے غلط سمجھ لیا ہو سکتا ہے آپ نے غلط سمجھا ہو، میں نے جو ہے وہ صحیح سمجھ لیا ہو۔ جی لہذا جی پہلے آپ اپنے تاثرات، جو اپنے جو ویوز ہیں، اپنا جو آپ کا نظریہ ہے اس کے بارے میں، اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر میں سامنے رکھتا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ثابت ہو جائے گا، ابھی پتہ چل جاتا ہے وہ پاگل ہے یا واقعتاً عقل مند ہے۔ جی جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا،
آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، آپ کو اس کے موقف کا نہیں علم، بے شک آپ نے سن لیا اسے، اس کے بارے میں یعنی آپ کے پاس بات پہنچ چکی، لیکن ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہے اسے، اس کا موقف نہیں جانا، تو اس وقت تک آپ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کامنٹ پاس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پہلے اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے۔ اور اگر آپ کا یہ کردار نہیں ہے تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یہ داڑھی نکالی ہوئی ہے، یہ جو ویسٹ ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یا پھر آپ نے رگڑا لگایا ہوا ہے، وہ مشین پھیری ہوئی ہے یا پھر ریزر لگایا ہوا ہے، جان لیں احمد عیسیٰ نے زبان سے نہیں، پہلے کردار سے، احمد عیسیٰ نے پہلے کردار سے آپ کو بیوقوف اور پاگل ثابت کیا، آپ کو جاہل ثابت کیا، آپ کی اوقات، آپ کا جو اندر، جو آپ کی حقیقت جو چھپا ہوا تھا، جو لوگوں سے آپ نے چھپایا ہوا تھا، وہ کھول کر آپ کے سامنے لا رکھا، ایکسپوز کر دیا۔ اور نمبر 2، اس کے بعد زبان سے بھی اب احمد عیسیٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، آپ کی حقیقت، آپ کی اوقات کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب اگر بھی آپ یعنی اگر ابھی بھی آپ میں ایک رتی برابر بھی غیرت ہے، ایک رتی برابر بھی عقل ہے، تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے۔ غلطی کو مان لیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کی عزت دوسروں کی نظروں میں بڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو آپ کے انبیاء، یہی تو آپ کے رسول سکھاتے ہیں۔ اب پھر میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نے اس کو غلط ثابت کر دیا، بشرطے کہ اس کا کردار اس کے بالکل برعکس تھا، جو کہ پیچھے احمد عیسیٰ نے واضح کر دیا۔ احمد عیسیٰ نے جب اسے غلط ثابت کر دیا تو ایسا نہیں کرنا کہ احمد عیسیٰ کو اپنا دشمن سمجھ کے تو دشمنی کرنا شروع کر دو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو جان لو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے، فائدہ اس میں ہے، اور فائدہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ جب آپ کے اوپر غلطی واضح کی گئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ملائکہ ہیں، جس کو اندر سے ملائکہ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ خود کو جھکا لیتا ہے، اور جس کے اندر جن ہے، ابلیس ہے، جب اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کی جاتی ہے، وہ کیا ابلیس کی پہچان کیا؟ ابلیس کی پہچان یہ ہے کہ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے انا خیروں، انا خیروں، انا خیروں، میں ہی خیر ہوں۔ میں خیر کا مطلب کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی پرفیکٹ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی پرفیکٹ ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں ہوں ہی ٹھیک، میں ہوں ہی ٹھیک، میں ہوں ہی ٹھیک، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، میں ہوں ہی ٹھیک۔ اور اگر وہ ٹھیک نہیں، واقعتاً وہ غلط ہے، اور اس کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جاتی ہے، تو جب اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کی جائے گی اور اس کو پتا چل جائے گا کہ میں غلط ہوں، ایسا نہیں کہ اسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ابھی بھی کسی خوش فہمی میں یا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا، نہیں جی میں ابھی بھی ٹھیک ہوں، نہیں۔ جب اس کو یقین ہو جائے گا، اس کو خود بھی یقین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ میں یہ واقعتاً یہاں میں غلط ہوں، تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اکڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکانے کی بجائے اکڑ جاتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ تو اسے کیا کہا گیا؟ ابلیس من الکافرین۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ملائکہ میں سے ہونا ہے یا پھر آپ نے ابلیس بننا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اسی قرآن میں دیکھیں، اسی قرآن میں بار بار رب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو قرآن کے دعوے دار ہیں، ہر رسول نے یہ کہا، ہر رسول نے یہ کہا، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خنزیر نہیں بننا۔ خنزیر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، خنزیر خبیث ہوتا ہے، اس کا رزق خبیث ہوتا ہے، جب رزق خبیث تو وہ خود بھی خبیث، جو کھائے گا وہی بنے گا۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ خبیث کی جو گردن ہے وہ اکڑی رہتی ہے، سیدھی، وہ ادھر ادھر نہیں، گردن موڑ نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی، اس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی۔ اگر اس نے پیچھے دیکھنا ہے تو وہ تب ہی دیکھے گا جب وہ پیچھے پورا مڑے گا،
جب وہ پورے کا پورا پیچھے مڑے گا، جب اس کا رخ پیچھے کو ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تدبر کا نہ ہونا۔ جس میں تدبر نہیں، یعنی جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اپنی گردن کو موڑتا نہیں، اپنی گردن میں سریا ڈال لیتا ہے، ہر لمحے آگے سیدھا دے کر دگڑ 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 بھاگے جا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ میں پیچھے کیا کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، بس وہ آگے دگڑ 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 بھاگتا ہے۔ اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح بھی کی جاتی ہے پھر بھی اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خنزیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی خنزیر۔ خنزیر۔ لہذا خنزیر نہیں بننا، بلکہ مومن بننا ہے، المومن بننا ہے۔ المومن کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ المومن کیا ہے؟ المومن جو ہے وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن مدبر ہوتا ہے۔ مدبر دبر سے، دبر کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ مومن ہر لمحے پیچھے جانتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، سب سے پہلی بات کہ مومن اس وقت تک کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے بارے میں مکمل علم و حکمہ حاصل نہیں کر لیتا، اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتا، اسے اطمینان نہیں ہو جاتا۔ اور پھر جب مومن مکمل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ عمل کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد نظر ثانی کرتا ہے، ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ جو کام میں نے کیا، جو بات میں نے کی، جو عمل میں نے کیا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں مجھ سے ہوئی، کہیں کوئی لاپرواہی تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی۔ لہٰذا وہ نظر ثانی کرتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سامنے آتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا، اپنی غلطی کے اوپر پہرا نہیں دیتا، بلکہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی میری ہے، میں نے کی ہے، اگر میں آج اس کو غلطی مانتے اس کی اصلاح کر لوں گا تو میرا اپنا فائدہ ہے، اور اگر آج میں نے نظر انداز کیا تو رب کا قانون یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے آپ بیج بوتے ہیں، جب بیج بوتے ہیں تو وہ بیج نہیں رہتا، وہ بیج پھٹتا ہے، وہ آگے کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس میں سے ننھا سا پودا برآمد ہوتا ہے، ایک وقت تک آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن جب وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے تو پھر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو جان لیں آپ نے وہ سیئات کا ایک بیج بویا ہے، آپ نے جو بیج بویا اسے کاٹ لیں اس سے پہلے کہ وہ ایسا درخت بن جائے کہ جو پھل دینا شروع کر دے۔ جب بھی غلطی کریں تو جان لیں اگر آپ نے اس غلطی کی اصلاح نہ کی، اس غلطی کو، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح نہ کی، تو وہ غلطی ایک بیج آپ نے بو دیا۔ کس کا بیج بو دیا؟ غلطیوں کا، خرابیوں کا، تباہیوں کا، ہلاکت کا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیج پھٹے اسے نکال لیں، ضائع کر دیں۔ اگر پھٹ گیا ہے، اس سے ننھا سا پودا برآمد ہو گیا ہے تو ابھی وقت ہے، آسانی سے مٹ جائے گا، کٹ جائے گا، جڑ اسے نکال لیں گے، پکنے کے بڑی آسانی سے جڑ سے نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی غلطی کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے تو جان لیں وہ ویسے ویسے ایک تناور درخت کی طرف سفر کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کو اکھاڑنا، اس کو ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور کہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا تو پھر جان لیں آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا۔ لہذا آج جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ ساری کی ساری نہ صرف احمد عیسیٰ نے آپ کے سامنے لا رکھی، بلکہ آپ کی غلطیاں ایسے درخت بن چکے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اب پھل دینا ہے، پھل بھی تیار ہو چکا ہے، نیچے گرنے والا، اس سے پہلے کہ وہ پھل نیچے گر کر بیج کا کردار ادا کر کے وہ ایک جنگل بن جائے، نہ تھمنے والا سلسلہ بن جائے، تو کل کو وہ تمام غلطیاں آپ کو اچک لیں، آپ کو پکڑ لیں، پھر آپ جو ہے وہ اب تک مصیبتوں تکلیفوں میں گرے رہیں، اپنی ان غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے کاٹ لیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے
کہ آپ مومن بنتے ہیں یا آپ ابلیس بنتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ مومن بنتے ہیں یا پھر آپ خنزیر بنتے ہیں. اگر تو آپ پیچھے جھانک لیتے ہیں کہ احمد عیسیٰ نے واقعتاً ہمیں ہماری اوقات دکھا دی. بے شک آج تک ہم خود کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے آئے، ہم بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے آئے، لیکن اب تو احمد عیسیٰ نے ہمیں ہماری حقیقت چاک کر کے دکھا دی. اگر ہمیں خود ہمارا علم نہیں تھا، ہم خود بھی اپنے ظاہر کا شکار تھے، ہمیں اپنے باطن کا علم نہیں تھا، اب تو احمد عیسیٰ نے ہمارا باطن ہمارے اوپر چاک کر کے رکھ دیا، ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا. تو کیا کیا جائے؟ اپنی غلطیاں مانتے ہوئے ان کی اصلاح کر لی جائے اور اپنے آپ کو آدم کے آگے جھکا دیا جائے، آدم کے لیے جھکا دیا جائے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ جو میرے سامنے ہے یہ آدم ہے، مطلب مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے برتر ہوں، میرا تو قد اس سے لمبا ہے، میری تو چھاتی اس سے چوڑی ہے، میرے تو مسلز اس سے بڑے ہیں، میرا تو سر اس سے بڑا ہے، میرے پاس تو مال اس سے زیادہ ہے، میں تو دکھنے میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو ایک بڑے خاندان سے یا حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس تو ڈگریاں ہیں، میں تو کارخانوں کا مالک ہوں. تو اگر آپ ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہوئے اکڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا انجام کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. پھر آپ انتظار کریں، آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھیں گے. یہ احمد عیسیٰ کا آپ سے وعدہ ہے. اور اگر آپ ان تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سائڈ پر رکھتے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اور خود کو جب آج سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ آدم بیٹھا ہوا ہے. اپنے آپ کو اس سے سامنے جھکا دو تو یہ نہیں کرنا کہ انا خیر منہ، ایسا نہیں کرنا، بلکہ خود کو جھکانا ہے. اور اگر جھکا دیتے ہیں تو پھر جان لیں نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ آخرہ میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. آج اگر ماننے سے آپ کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کی آخری مشکل ہوگی، آپ کی آخری تکلیف ہوگی. اس کے بعد تکلیف کیا ہوتی ہے، مشکل کیا ہوتی ہے، اس کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، ابد تک. اور اگر آپ خود کو اکڑائے رکھتے ہیں تو پھر جان لیں، بے شک ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو 2 ٹکے کا ہے، اس کی ہمارے سامنے کوئی ویلیو نہیں، ہمارے پاس تو اقتدار ہے، ہم نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اگر ان بنیادوں پر آپ استقرار کرتے ہیں تو پھر جان لیں یہ سامنے کوئی کذاب نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ رب خود بیٹھا ہوا ہے. رب چاہتا تو مالدار شخص کی صورت میں سامنے آیا تھا، رب چاہتا تو ایک یعنی پوری دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کے صدر کے طور پر سامنے آیا تھا. رب چاہتا تو دنیا کا سب سے جو بڑا کو فیکٹری کا کمپنی کا مالک ہے اس کی صورت میں، دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار کی صورت میں سامنے آ جاتا. ایسا رب کیوں نہیں کرتا؟ ایسا رب اس لیے نہیں کرتا کہ اگر زیرو پر آپ ہیں، زیرو سے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی آپ درجات کر لیں، سٹیجز کر لیں، اگر رب زیرو کی بجائے 1 پر آتا ہے، 2 پر آتا ہے، 3 پر آتا ہے، تو جو اس درجے سے نیچے والے ہیں وہ دباؤ سے، وہ اس ظاہر کی وجہ سے خود کو جھکا لیں گے، وہ بظاہر مان لیں گے. ظاہر اگر ایک طاقتور شخص کی صورت میں رب سامنے آتا ہے تو کون ہے جو اس سے کمزور ہو اور وہ خود کو اس کے آگے جھکائے نا؟ جھکائیں گے یا نہیں جھکائیں گے؟ جی بالکل. اگر جی بالکل. ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک کی صورت میں سامنے آتا ہے جس کے آگے 5-10 لاکھ ورکر کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جو مجھے رسول مانے گا وہی میری کمپنی میں کام کر سکتا ہے، جو نہیں مانے گا دفعہ رائٹ ہو جاؤ. کون ہے جو اسے نہیں مانے گا؟ جی بالکل سبھی مانیں گے نہیں مانیں گے، لیکن کیا یہ ماننا ہوا؟ نہیں، یہ تو آپ نے دباؤ ڈالا، لالچ دیا.
رب جب سامنے آتا ہے رسول کی صورت میں، جب رسول آتا ہے تو رسول سب سے کمزور، سب سے نچلی سٹیج پر سامنے آتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ کسی بھی دباؤ کی وجہ سے دعوت کو مانے، کسی دباؤ، کسی لالچ، کسی مفاد کی وجہ سے وہ ماننے کا دعویٰ کرے. نہیں، وہی مانیں جو حق کے طلبگار ہیں اور وہی کفر کریں جو حق کے طلبگار نہیں ہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا. رسول کا ایسی صورت میں سامنے آنا آزمائش ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے. اور اگر تم ظاہر کو دیکھتے ہو اور استکبار کرتے ہو تو پھر جان لو یہ ابھی جس حیثیت میں تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ یہ کمزور ہے، میں ایسی حیثیت میں نہیں رہوں گا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ، یہ میرے کذاب ہونے کی پہچان ہوگی اگر میں دنیا کی سب سے جو ٹاپ کی سٹیج ہے، یہ جو بشر ہیں ان میں جو ٹاپ کی سٹیج ہے وہاں پر نہ جاؤں، مجھے وہ دنیا میں وہ عہدہ، وہ رتبہ حاصل نہ ہو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں تو تم لالچ میں آ جاؤ، ہاں بھائی یہ اس کو اقتدار مل جائے گا لہذا چلو مان لو اس کی، لہذا تم اس دباؤ سے یا اس لالچ کے تحت ماننا شروع کر دو اور مجھے واقعہ اقتدار مل جائے. نہیں، اقتدار بھی اس طرح نہیں ملے گا، دنیا کی حاکمیت بھی اس طرح نہیں ملے گی، وہ بھی اسی طرح ملے گی جیسے کہ حق ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا. کیسے ہوگا؟ یہ سامنے کوئی تمہاری طرح 6 فٹا ایک انسان نہیں بیٹھا ہوا، یہ سامنے رب ہے، اور رب کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. رب سامنے آیا، کیوں آیا ہے؟ رب سامنے آیا ہے تو رب کیا ہے پہلے جانو. رب اگر سامنے نہیں آیا تو اور بات ہے، جب سامنے آ گیا ہے رب تو پھر رب اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. سامنے آیا کیوں ہے؟ پھر رب کو، رب کیا ہے؟ رب تو مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، العلیم ہے. تو جب رب سامنے آیا ہے تو خالق کس کو ہونا چاہیے؟ کس کا حق ہے؟ رب کا. تو رب جتنے بھی اس کے شریک ہیں، جتنے بھی شریک ہیں جو خلق کر رہے ہیں ان کو مٹا دے گا. جتنے بھی علم کے دعوے دار ہیں جو رب نہیں ہیں، جو شریک ہیں، ان کو مٹا دے گا. جتنے بھی عزیز ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس عزت ہے، اختیار ہے کسی نہ کسی سٹیج پر بھی، نیچے سے لے کر ٹاپ تک جو بھی شریک ہیں مٹا دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے زبان سے وارننگ دی جائے گی. تو اس وقت تمہیں زبان سے وارننگ دی جا رہی ہے، تمہارے پاس وقت ہے، فائدہ کا سودا کر لو. اور ہم جانتے ہیں تم نہیں کرو گے، اسی وجہ سے ہم اتنا زور دے رہے ہیں. کیوں زور دے رہے ہیں؟ یہ زور اسی وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کل کو تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے، اور جان لو تم لوگ نہیں مانو گے. اور ہم نے مالک بننا ہی بننا ہے، ہم نے خالق مطلق العنان بننا ہی بننا ہے، مطلق العنان مالک بننا ہی بننا ہے. مطلق العنان عزت حاصل کرنی ہی کرنی ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ لیکن اس سے پہلے ہم زبان سے تمہیں متنبہ کر رہے ہیں. ابھی زبان اپنا کام کر رہی ہے، جیسے ہی زبان اپنا کام کر لے گی تو اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آتے ہیں. یہ ہے حق. تو ابھی رب کی زبان اپنا کام کر رہی ہے. جس دن رب کی زبان نے اپنا کام کر لیا تو اس دن تمہارا وہی حال ہوگا جو قوم نوح کا ہوا تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کا بھی یہی کردار تھا جو آج تمہارا کردار ہے. تمہارا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد کا ہوا تھا، جو قوم سمود کا ہوا تھا، جو قوم عاد کا ہوا ہود کے وقت، جو قوم سمود کا ہوا صالح کے وقت. صالح کو کیا کہا جاتا تھا؟ 2 ٹکے کا. ہود کو کیا کہا جاتا تھا اس سے پہلے؟ 2 ٹکے کا. نوح کو کیا کہا جاتا تھا؟ 2 ٹکے کا. ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں؟ ہم انجینئر، ڈاکٹر، ہمارے پاس ڈگریاں، ہمارے پاس کارخانے، ہمارے پاس مال و دولت، ہمارے پاس اقتدار، ہم بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، ہم بڑے پروفیسرز، ہمارا معاشرے میں یہ مقام، یہ رتبہ، اور ہم اس کے سامنے خود کو جھکا لیں جو نہ 3 میں نہ 13 میں.
تو جان لو اگر تم ایسا کرتے ہو جو کہ تم نے کرنا ہے اور تم کر رہے ہو تو تمہارا انجام تمہارے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا، وہی انجام جو گزشتہ اقوام کا جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا ہو چکا۔ آج تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کن کو اپنا آباء و اجداد بنانا ہے۔ جن کو تم اپنے آباء و اجداد ڈکلیئر کرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں آج کچھ نیا ہونا ہے، وہی ہونا ہے جو پیچھے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ اگر آج تم ڈکلیئر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد نوح اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، ہود اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، صالح اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، شعیب اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، لوط اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، موسیٰ اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو، تو تم نے کیا کیا؟ رسولوں اور جو ان کے ساتھ المومنین تھے انہیں اپنے آباء و اجداد ڈکلیئر کر دیا۔ جب انہیں ڈکلیئر کیا تو آج پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو ان کا ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ ہلاک ہوئے؟ کیا وہ ناکام ہوئے؟ کیا وہ ذلیل ہوئے؟ جی نہیں جی نہیں رسول اللہ، وہ کامیاب ہوئے، انہیں زمین کا وارث بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ اور جن کو اپنی فوجوں پر گھمنڈ تھا، جن کو اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے اقتداروں پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، جی جن کو اپنی وردیوں پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے سرمایہ پر بڑا ناز تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ مال و متاع، یہ اسباب و وسائل، یہ عہدے، یہ وردیاں ان کو بچا پائیں؟ نہیں۔ کون بچے تھے؟ جان لو اگر آج تم اپنے آباء و اجداد ڈکلیئر کرتے ہو ان قوموں کو جنہوں نے رسولوں کا کفر و کذب کیا، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو ماننے والوں کے اوپر زمین تنگ کر دی، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، آج اگر تم اس پلڑے میں کھڑے ہوتے ہو، ان کو اپنے آباء و اجداد ڈکلیئر کرتے ہو، تو پھر تمہارا انجام تمہارے آباء و اجداد سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل گندو، غور تو کرو، غور تو کرو۔ ہر شے کا سرکل ہے یا نہیں؟ وقت کا بھی ایک سرکل ہے، 1000 سال کا سرکل ہے، وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ انسانوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیا۔ رب نے جو سرکل بنایا تھا وہ کیا تھا؟ نیچر کا سرکل، 1000 سال کا نیچر کا سرکل کیا تھا؟ 1000 سال 1000 سال کا۔ یہ جو آپ دیکھ 1000 سال کا، ہاں، نیچر کا سرکل تھا 1000 سال کا۔ 1000 سال نیچر کا سرکل تھا، 1000 سال کا ٹائم پیریڈ سرکل، وہی سرکل بار بار گھومتا ہے، بار بار گھومتا ہے، بار بار گھومتا ہے۔ جیسے انسانوں نے فطرت میں پنگے لے کر چھیڑ چھاڑ کر کے ہر شے کو بگاڑ دیا، توازن بگاڑ دیا، کم یا زیادہ کر دیا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح انسانوں نے اپنے مفسد اعمال سے جو وقت کا چکر ہے، سرکل ہے، اسے بھی ڈس بیلنس کر دیا، کم یا زیادہ کر دیا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رسول اللہ، بالکل۔ یہ جو وقت کا سرکل ہے جو گھومتا ہے، یہ یوم ہے، رب کے ہاں جو یوم ہے، جو وقت کا سرکل ہے، وقت کا ایک دائرہ، انسانوں نے اپنے مفسد اعمال سے اسے کم یا زیادہ کر دیا۔ یہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں؟ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جب رب کے ہاں ایک سرکل ہے اور یہی سرکل بار بار گھوم رہا ہے، یہی، کوئی نیا تو ہے ہی نہیں، تو پھر ذرا بتاؤ تمہارے اوپر کچھ ڈیفرنٹ آنا ہے؟ جی جب وقت وہی ہے، وقت وہی ہے، اسی نے رپیٹ ہونا ہے، تو تم کیسے بچ پاؤ گے؟ جب وقت نے انہیں مٹا دیا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، دنیا میں بھی، نہ صرف دنیا بلکہ آخرہ میں بھی، آگے بھی، تو تم کیسے بچو گے؟ تم لوگ کیسے بچو گے؟ جی جی بالکل۔ اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہو۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آیا آپ احمد عیسیٰ کی، کرشنا کی، کالکی اوتار کی دعوت کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہو، یا پھر بغیر سنے، بغیر سمجھے اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہو؟ اے عقل کیندو، ذرا غور کرو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں کذاب ہوتا
تو کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ عذاب میری زندگی میں آئے گا؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر عذاب میری زندگی میں، میری موجودگی میں نہیں آتا، میرا کفر و کذب کرنے والے کو سبا سے نہیں مٹایا جاتا، تو میں کذاب ثابت ہو گیا؟ میں ایسا کہتا؟ جی نہیں، میں ایسا کہتا کہ اگر مجھے زمین کا وارث نہ بنایا گیا، مطلق العنان پوری دنیا کی حکومتیں، اقتدار، یہ سبا حاصل سے مٹا کر مجھے اقتدار نہ دیا گیا، جو اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنی ٹیم تیار کر رہا ہوں، میں برین ہوں، دماغ ہوں، مجھے کان چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے ٹانگیں چاہیے، میں اپنا وجود تیار کر رہا ہوں، میں المومنین کا وجود، یہ جو بشر ہیں ان میں سے اپنا وجود تیار کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیم تیار کر رہا ہوں جنہوں نے آگے زمین کا وارث بننا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں زمین کا وارث نہ بنایا گیا، میری ٹیم کو زمین کا وارث نہیں بنایا جاتا میری موجودگی میں جو دعوت دے رہا ہوں، یہ سسٹم، یہ نظام میں زمین پر قائم نہیں کرتا، میں دنیا کو کرنسی سے پاک نہیں کرتا، دنیا کو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس سے پاک نہیں کرتا، دنیا کو واپس نیچر کے اوپر نہیں لاتا، تو میں کذاب، اگر میں کذاب ہوتا تو اتنا بڑا میں دعویٰ کر سکتا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، اس کے باوجود مان لو کذاب ہے، اس کے باوجود مان لو کذاب ہے، لیکن اے عقل کے اندر غور کرو، ذرا سوچو، کہیں یہ سچا ثابت ہو گیا تو پھر تمہارے پاس کیا رستہ بچے گا؟ کوئی رستہ ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ جی نہیں رسول اللہ، کوئی آپشن نہیں ہے، ہلاکت آ گئی، تمہارے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تم پوچھ رہے ہو ان سے جو میری دعوت کو مان رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ اگر القاریہ نہ آئی، اگر عذاب نہ آیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ گے؟ وہ اے عقل کے اندو بیوقوفو، اس سے پہلے یہ سوال کرنے سے پہلے سوال یہ بنتا ہے، او بھائی اگر نہ آئی ہمارے پر تو آپشن ہے، ہم یہاں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں، ہمارے پاس تو آپشن ہے نا، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں یا ہم اسے چھوڑ دیں، آپشن ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ یعنی اگر یہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے ہمارے پاس تو پھر بھی آپشن ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر عذاب آ جاتا ہے تو تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ جی بالکل ہے۔ اگر عذاب آ جاتا ہے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ تو ذرا بتاؤ عقل مند کون ہے، تم لوگ یا ہم؟ ہمارے پاس تو پھر بھی آپشن ہے، لیکن یعنی کہ اگر عذاب آ جاتا ہے تو پھر بھی بچ کے نہیں آتا، یعنی یہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو اس کی اتباع تھوڑی کرنی ہے، ہم نے تو حق کی اتباع کرنی ہے۔ ہم نے احمد عیسیٰ کو الہ تب تک بنانا ہے جب تک یہ ہمیں اس میں رب نظر آ رہا ہے، ہم نے اسے من اللہ الہ بنانا ہے، من دون اللہ الہ نہیں بنانا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ ہم اگر احمد عیسیٰ کو فالو کر رہے ہیں، ہم احمد عیسیٰ کی دعوت کو مان رہے ہیں، خود کو احمد عیسیٰ کے آگے جھکا رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ احمد عیسیٰ کوئی خوبصورت نظر آتا ہے یا دوسروں میں منفرد نظر آتا ہے یا جی ہماری وہ ہمارا فیورٹ ہے، جی نہیں، ہمیں اس میں رب نظر آ رہا ہے، رب بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اگر اس کی مان ہے تو من اللہ مانے، ہمارا ٹارگٹ اللہ ہے، ہم احمد عیسیٰ کی نہیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں۔ جس دن یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تو بھائی دھوکے کا شکار تھے، اصل میں یہ اس کی صورت میں اللہ نہیں، یہ تو کذاب ہے، جی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارے پاس تو آپشن ہے۔ لیکن اگر واقعتاً یعنی اس وقت تک اگر دیکھا جائے، اس وقت تک اگر احمد عیسیٰ کو دیکھا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر پا رہی، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر پا رہی، دنیا کے تمام مذاہب کو، یہاں تک کہ جو سائنس ہے، یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہر طرح کے شخص کو، ہر طرح کے طبقے کو اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی بے بس ہے، اب تک تو یہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اب تک تو یہ رب کی زبان ثابت ہو رہا ہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ جی جس دن اسے کوئی کذاب ثابت کر دے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن جب اب تک
اب تک کو اگر دیکھا جائے تو فیصلہ یہ ہے، نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ واقعتاً رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ رسول کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رسول کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، تو ثابت ہو رہا ہے رسول، تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جائیں؟ تم بتاؤ اب اگر عذاب آ جاتا ہے تو تمہارے پاس کوئی رستہ ہے؟ تم بچو گے؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں بچو گے۔ تو پھر عقل مند کون ہوا اور بے وقوف کون ہوا؟ بتائیں ذرا۔ یہ کہتے ہیں یہ جو احمد عیسیٰ کی دعوت کو مان رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ پاگل ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلو آپ لوگ خود بتا دو پاگل کون ہے، بے وقوف کون ثابت ہے؟ پاگل نہیں کہیں گے، میں پاگل نہیں کہوں گا، میں بے وقوف کہوں گا۔ عقل مند کون ثابت ہوتا ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے یا بے وقوف؟ جی میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں جی جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، رستے میں جنگل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رستے میں جنگل میں شیر کھڑا ہوا ہے، آگے تھوڑا آگے جاؤ گے رستے میں کیا ہے؟ شیر کھڑا ہوا ہے، لہٰذا یا تو پیچھے واپس پلٹ جاؤ، یا پھر اگر آگے جانا ہی ہے تو اپنا بندوبست کر کے جاؤ، ڈنڈا ونڈا ساتھ لے جاؤ، اپنا کوئی ہتھیار لے لو ساتھ۔ جی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہیں نہیں کوئی شیر نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں، آپ نہتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر شیر ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ واقعتاً شیر ہوا وہاں، جس بندے نے رستے میں آپ کو متنبہ کیا تھا وہ اگر سچا ثابت ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس آپشن ہے، چوائس ہے؟ نہیں، مارے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، یعنی آپ نے آگے فیوچر دیکھا تو نا، آپ کو جو چھپا ہوا وہ آپ کو علم تو نہیں ہے نا؟ جی آپ سوچتے ہیں بھائی اگر بے شک یہ بندہ 100% جھوٹا ہی کیوں نہ مان لیا جائے اسے، بے شک یہ 100% یعنی اس کو جھوٹا مان لیا جائے، اس کے باوجود 1% چانسز تو ہے نا سچا ہونے کے، ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو۔ جی بالکل، لہٰذا ہو سکتا ہے یہ سچا ہو، واقعتاً شیر ہو، تو کیا میں چلو بندوبست کر لیتا ہوں، کوئی ہتھیار کو ڈنڈا سوٹا ساتھ لے لیتا ہوں، وہاں تک کی تو بات ہے۔ اگر شیر آیا تو بچ جاؤں گا، اس سے مقابلہ کر دوں گا اور بچ جاؤں گا، فائدے میں رہوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر بھی نقصان تھوڑا ہی ہے، نہیں ہوا تو نقصان تھوڑی ہے، کہوں گا وہ جھوٹا تھا، مکار تھا، لہٰذا ڈنڈا پھینکوں گا، پھر اپنا سفر شروع کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ بھائی اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو ٹینشن ختم، ڈنڈا پھینک دیا جائے گا، آگے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہوگا جو ڈنڈا لے لے گا، بندوبست کر لے گا، یا پھر عقل مند وہ ہوگا کہ جو کہے گا نہیں نہیں میں نہیں مانتا کوئی شیر ویر نہیں، دیکھا جائے گا جب شیر آئے گا۔ کون عقل مند ہے؟ کون بے وقوف ثابت ہوتا ہے؟ جی عقل مند کون ثابت ہوتا ہے اور بے وقوف کون ثابت ہوتا ہے؟ آپ خود بتا دیں۔ جو ڈنڈا لے کے جائے گا وہ جو اپنا بندوبست کر لے گا وہ عقل مند ثابت ہوگا، اور جو کہے گا نہیں نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ او بھائی انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کا یعنی انکار کرنے کے بجائے بہتر یہ بندوبست کر لو۔ اگر ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے تو اپنا بندوبست کر لیں، فائدہ اسی میں ہے۔ اب ذرا غور کرو تم لوگ کیا کر رہے، تم لوگ عقل مند ثابت ہوتے ہو یا بے وقوف ثابت ہوتے ہو؟ تم لوگ مومن ثابت ہوتے ہو یا خنزیر ثابت ہوتے ہو؟ یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے، بڑی بڑی گدیوں پر فائز تھے، یہ ان سب کے سب کو احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، آؤ میدان میں اب اپنے آپ کو مومن ثابت کر کے دکھاؤ۔ احمد عیسیٰ نے تمہیں خنزیر ثابت کر دیا، اور یہ جو تم بغیر احمد عیسیٰ کی دعوت کو سنے فتوے گالیاں بکواسات یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہ کس کا کام؟ یہ تو کتا کرتا ہے جی۔ نہ تم قرآن کے منکر، تم محمد سمیت ہر رسول کے منکر، تم حق کے منکر، تم رب کے منکر، یہاں تک کہ تم الٹا قرآن پر تہمتیں لگانے والے، تمہیں تو قرآن کا علم نہیں قرآن میں ہے کیا؟ تم رسولوں پر تہمتیں لگانے والے، تم اپنے کردار سے رسولوں پر محمد پر تہمتیں لگانے والے،
یہ تمہارا کردار ہی ہے. تمہارے اس کردار کی وجہ سے آج پوری دنیا محمد کو گالیاں دیتی ہے. پوری دنیا محمد کو ٹیررسٹ کہتی ہے. جی بالکل. پوری دنیا جو ہے وہ محمد کو فادر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیے ہوئے ہے. کس وجہ سے؟ تمہارے کردار کی وجہ سے. تمہارے کردار کی وجہ سے محمد کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. محمد کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تم میں ہے رائے برابر بھی غیرت؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا کہ جس کی میکسیمم جو بیویاں تھی کتنی تھی؟ 2. اس سے زیادہ کوئی ایک بھی رسول نہیں ہوا کہ جس کی اس سے زیادہ جو ہے بیویاں تھیں. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں تھا جس کی 2 سے زائد بیویاں تھیں. اکثریت ان رسولوں کی ہے جن کی بیویاں کتنی تھیں؟ 1 بیوی. کتنی بیویاں؟ جی ایک بیوی. کوئی لونڈی وونڈی نہیں یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, کوئی کھیل نہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور اگر کسی رسول کی 1 سے زائد بیویاں تھیں تو کتنی تھیں؟ صرف 2. اور دوسری بیوی رسول نے کب کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اسی رسول نے دوسری شادی کی, دوسری بیوی بنائی کہ معاشرہ جو ہے اس میں, یعنی جو مومن ہے, مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے عورتوں کی نسبت, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب رسول آتا ہے, جب رسول آتا ہے وہ حق کھول کھول کر واضح کرتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے طلاقیں ہوتی ہیں. محمد کے اوپر جو سب سے پہلا الزام اور بڑا گھناؤنا الزام لگا وہ کیا تھا؟ اس نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے, اولاد کو والدین سے متنفر کر دیا, خاوند کو بیوی سے متنفر کر دیا, اس نے طلاقیں کروا دیں, گھر توڑ دیے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. تو جنہوں نے دعوت کو تسلیم کیا, حق کو تسلیم کیا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب فیصلہ آیا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں. اور کون سی اکثریت ان کی ہے جو بیوہ ہیں, یا بیوہ کا چھوڑیں, اکثریت ان کی ہے جو طلاق یافتہ ہیں, جن کو اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ انہوں نے اس کی اطاعت و اتباع کی, اس کی دعوت کو تسلیم کیا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی صرف اس وجہ سے طلاق دے دی گئی. اب ظاہری بات ہے ایک رواج ہے, لوگ جو ہیں وہ جو طلاق یافتہ ہے اس سے شادی نہیں کرتے کیونکہ ضلال مبین ہوتی ہیں نا. جی تو پھر رسول اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے, ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے, یعنی کہ یہ رستہ جو ہے وہ اس کو اپناتا ہے, دوسروں کو بھی, یعنی وہی اسوۃ حسنہ ثابت ہونے نا. جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مقصد جو ان ملاٹوں نے بنایا مقصد وہ نہیں ہوتا, حقیقت کچھ اور. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہم دکھائیں گے یہ آیت ہے, کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو شادی شدہ نہیں تھا, اور دوسری بات کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی 2 سے زائد بیویاں تھیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. اور یہ اپنے کردار سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ محمد کی بیک وقت 11 بیویاں تھی, ٹوٹل 13 تھی. پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا, پتہ نہیں کتنی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں. اپنے ایک حواری جو ہے اس کی بیوی پر نظر پڑی, پسند آ گئی, اسے کہا یہ تیری ماں ہے, تجھے نہیں پتا نبی کی بیویاں جو ہے مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں, یہ تو میری بیوی ہے, تو نکاح کر بیٹھا ہوا ہے, طلاق دے اپنی ماں کو تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. جی اچھا, وہ جناب اسکندریہ یعنی مصر, چونکہ جو کرسچنز ہیں ان کی حکومت تھی, اسکندریہ کا جو بادشاہ ہے وہ دیکھتا ہے جناب عربوں کے اندر محمد کو طاقت اقتدار مل گیا, اور محمد آس پاس کے جو جتنے بھی چھوٹے موٹے اقتدار ہیں ان کے اوپر چڑھائیاں کر رہا ہے, غزوے لڑائیاں کر رہا ہے. اس کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ بھائی جس تیزی سے یہ سرحدیں وسیع ہوتی جا رہی ہیں, اس نئی ریاست کی جو وجود میں آئی ہے, جس کا سربراہ محمد ہے,
اگر ہم اس کے ساتھ مقابلے پر اترتے ہیں، یعنی اگر ہمارے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم مقابلے پر اترتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر پاتے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو ہی صورتیں، یا تو ہم خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دیں یا پھر لڑیں۔ سرنڈر کریں گے تب بھی ذلت ہے، اور اگر لڑیں گے تب بھی ذلت ہے، مارے جائیں گے اور وہ قیدی بنا لیں گے اور پھر اور ذلت رسوائی ہوگی۔ اچھا کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ وہ میری سرحد تک، وہ جو سرحد نئی ریاست وجود میں ہے اس کی سرحد وسیع ہوتے ہوتے ہوتے، غزوے ہوتے ہوتے، جنگیں ہوتی 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 میری سرحد تک وہ آپ پہنچیں، میں کیا کروں؟ دوستی بنا لوں۔ کیا کروں؟ یہ دوستی بنا لوں۔ دوستی بنا لوں۔ دوستی بنا۔ اچھا اسکندریہ کا جو بادشاہ ہے عیسائی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جناب محمد کو دوست بنانے کے لیے گفٹ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ جی گفٹ بھیجا۔ گفٹ بھیجا۔ تو اچھا تحفے میں کیا بھیجا؟ تحفے میں مال و دولت، مال و جواہرات بھیجے، ہیرے جواہرات، سونا، ٹھیک ہے جی، گولڈ، اس وقت کی جو ویلتھ وہ، اور ساتھ میں مصر کی سب سے خوبصورت ترین ایک کنواری لڑکی، نوجوان، جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جی جس کا نام کیا تھا؟ ماریا۔ کون تھی وہ؟ کرسچن، عیسائی۔ اچھا یہ ان کی روایات کے اندر ہے، اس نے جناب یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو محمد کیا کرتا ہے؟ محمد ذرا غور کریں، محمد کیا کرتا ہے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں محمد کرتا ہے جو مال و دولت، محمد کہتا ہے بھائی میں رسول ہوں، مجھے مال و دولت کا لالچ نہیں ہے، میں مال و دولت کا بھوکا نہیں ہوں جی۔ محمد اس کی مال و دولت واپس لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں لوٹا رہا کہ میں نے دوستی کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں، میں نے تمہاری دوستی کو قبول کر لیا، اور اس کے لیے میں یہ مال کی مجھے حاجت نہیں ہے، یہ واپس اس کو دے دو، ہاں یہ جو لڑکی ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں۔ اب ظاہر بات اس نے تحفہ بھیجا ہے تو تھوڑا بہت قبول کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ اس کا دل پہ کیا گزرے گی جی۔ تو کیا کیا؟ ماریا پسند آ گئی محمد کو۔ کون پسند آ گئی؟ جی ماریا پسند آ گئی۔ اور جس کا یہ کردار ہو وہ رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ کیا اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں؟ کیا کردار سے ثابت کر رہے ہیں جی؟ جی حالانکہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ حقیقت کیا ہے ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے جب وقت آئے گا۔ لیکن یہ کون کہتے ہیں؟ یہ واقعہ کن کی کتابوں میں موجود ہے؟ یہ جو ملاٹے ہیں انہی یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ سارا محمد سے ہر چیز موجود ہے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد کو اس وقت اگر واقعتاً ایسا محمد نے کیا تو کیا محمد کو یہ احساس نہیں ہوا اب ایک نوجوان لڑکی ہے، ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے، والدین کی ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے زبردستی اس کی مرضی کے بغیر یہاں لے آیا گیا جی؟ جی وہ اقتدار کی ماری ہوئی ہے، وہ وکٹم ہے، محمد کو اس کی خوبصورتی نظر آئی؟ یہ نظر آیا کہ میں، یعنی کہ جو سیدھی بات کی جائے جو تم کہتے ہو، جیسے تم جنسی درندے ہو مسلمان ملاٹے، جنسی درندے جی، جی یہ جو تمہارے مدرسے ہیں وہ لڑکیوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں، وہ کیا ہیں؟ یہ غلاظت کے اڈے ہیں جی، جی بالکل اڈے ہیں غلاظت۔ انہوں نے محمد کو بھی اپنے جیسا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے اسے رکھ لیا۔ یہ ہو تم مسلمان، یہ ہے تمہارا کردار، تم اپنے کردار سے محمد کو کیا ثابت کر رہے ہو، کیا پینٹ کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ کافر جو ہیں وہ ہمارے نبی کے بارے میں کارٹون بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ گدھے کے بچوں، بے وقوفو، جاہلو، گندے تو تم خود ہو، غلاظت کے ڈھیر تو تم خود ہو۔ بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں اس پر بات کرنے سے قبل ان باتوں کا کیا جانا ضروری تھا۔ کیونکہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ جو باتیں ہم نے کی انہوں نے آگے چل کر گواہی ثابت ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟
انہوں نے جی آگے چل کر گواہی ثابت ہونا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک عمارت بناتے ہیں. عمارت بنانے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے میٹیریل لایا جاتا ہے. سریا لا رہے ہیں, بجری لا رہے ہیں, سیمنٹ لا رہی ہیں, ریت لا رہے ہیں. جب مواد لایا جا رہا ہے اس وقت سمجھ نہیں آتی اس سے بننا کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. جب وہ سارا میٹیریل لا کے اس کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جاتا ہے تو پھر عمارت میں پھر پتہ چلتا ہے ہاں بھائی اس کا یہ مقصد تھا, اس شے کا لانے کا یہ مقصد تھا, یہ شے بنانے کا یہ مقصد تھا. ایسا ہی ہے نا. جی ایسا تو جب آگے بڑھیں گے, اب آگے بڑھیں گے تو بالکل خود بخود کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ابھی ہم نے نشست کی ہے اس کا مقصد کیا تھا. بہرحال آخری بات کرتے ہوئے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی پہلی قسط کا اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی قسط کی طرف, اگلی ایپیسوڈ کی طرف. اور اس کا اختتام ہم کرتے ہیں یوں کہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ملائکہ میں سے شمار ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, یا پھر آپ ابلیس اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آیا آپ اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں, مومن ڈکلیئر کرتے ہیں, یا پھر ابلیس ثابت کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں یا اپنے آپ کو خنزیر ثابت کرتے ہیں. احمد عیسیٰ نے اس وقت تک آپ کی حقیقت کھول کر ہر لحاظ سے, ہر پہلو سے چاک کر کے آپ کے سامنے لا رکھے. اب یہ آخری بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس رستے کا انتخاب کرتے ہیں. آیا آپ اب بھی اپنے آپ کو کتا ہی ڈکلیئر کیے رکھنا چاہتے ہیں, خنزیر ہی ڈکلیئر کیے رکھنا چاہتے ہیں, بندر ہی بنتے ہیں؟ بندر کا کام کیا ہے؟ نقل کرنا. بندر کیا کرتا ہے؟ جو سنا یا جو دیکھا, یعنی بندر جو دیکھتا ہے اسی پہ اوپر عمل کرنا شروع, کاپی کرتا ہے. تو آپ اگر یہی حرکت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آپ نے قرادہ بندر ثابت کر دیا کہ آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی. جو سنائی اور دکھائی دیتا اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. جب آپ کو جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو احمد عیسیٰ کے بارے میں جو بھی آپ سن رہے ہیں آپ مانیں, لیکن اس سے پہلے آپ تحقیق تو کر لیں, اسے سمجھ تو لیں. آیا وہ حق ہے یا پھر باطل ہے, آیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور احمد عیسیٰ کو آپ کذاب کہنے سے پہلے, گالیاں دینے سے پہلے احمد عیسیٰ کے بارے میں جان تو لیں. احمد عیسیٰ کو غلط زبان سے غلط کہنے سے پہلے احمد عیسیٰ کا موقف جان تو لیں, سن تو لیں. احمد عیسیٰ کی دعوت تو سن لیں, دیکھ لیں. یہ الکتاب ہے, اسے ڈاؤن لوڈ کریں, اسے پڑھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. احمد عیسیٰ کی جو ڈاکومنٹری ہے اس کی, یعنی کہ اگر آپ ہمارے جو آفیشیل چینل کے اوپر ہیں, یوٹیوب کے آفیشیل چینل پر وہاں ہیں, تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ڈاکومنٹری کا. اس ڈاکومنٹری کو جا کے مکمل ڈاکومنٹری دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں, احمد عیسیٰ کا موقف سنیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ احمد عیسیٰ غلط ہے یا پھر صحیح ہے. اگر غلط ہے تو غلط کہیں, صحیح ہے تو پھر ظاہری بات ہے صحیح کی طرف آئیں. اگر آپ زبان سے کہتے ہیں نہیں تو باطل ہے, تو کذاب ہے, تو یہ ہے وہ ہے, تو جان لے اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کے زبان سے یہ کہنے سے میں باطل ثابت نہیں ہو جاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, فرق آپ کو ہی پڑے گا. لہٰذا اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف, اگلی قسط کی طرف.